امام طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند الشامین میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنۃ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو کوئی بندہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے گا، ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، یعنی دعا کرے گا کہ اللہ تو ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ کہے گا کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنۃ، جتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں ان کی تعداد کے برابر اسے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے۔ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی آسان نیکی ہے کہ اگر کوئی یہ دعا کرے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے، یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھے گا۔ کتنے مومن مرد عورتیں ہیں؟ لاکھوں کروڑوں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کتنے کروڑوں مومن مرد اور عورتیں ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ ایک بار یہ دعا کوئی کرے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں ان کے تعداد کے برابر نیکیاں لکھے گا۔ نیکیاں لکھے گا، بعد پہلے راضی ہوگا، اتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھتا ہے۔ ظاہراً تو معلوم ہے بہت آسان ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس میں کیا تکلیف ہوئی؟ کوئی تکلیف ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، مگر اتنا بڑا ثواب کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں مومنوں کی خیر خواہی ہے، مسلمانوں کی بھلائی چاہنا ہے۔ مسلمانوں کی بھلائی چاہنا اتنی بڑی نیکی کیوں ہو گئی؟ مسلمانوں کے والی کو خوشی ہوتی ہے، مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں جو رحمت للعالمین ہیں وہ راضی ہوتے ہیں۔ حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہنا ہے۔ آپ حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بڑا راستہ، ایک بہت بہترین طریقہ ہے، آپ حضور کی امت کا بھلا چاہو، آپ حضور کی امت کا بھلا کرو، حضور راضی ہو جائے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ کہاں سے آپ نے بات لے لی؟ اللہ سے ہم نے سیکھا ہے۔ کس سے سیکھا ہے یہ طریقہ ہم نے؟ اللہ سے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی آپ کو آپ کا رب وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو روایتوں میں آیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے عرض کیا کہ اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، مولا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی آگ میں رہے، میں تو راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو آپ کا خدا وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ معلوم ہے کب راضی ہوں گے حضور؟ کہ ایک امتی بھی جہنم میں رہے تو راضی نہیں ہوں گے، معلوم ہوا سارے امتی جہنم سے بچ جائیں حضور راضی ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو راضی کر کے رہوں گا۔ طبرانی کی معجم اوسط میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے بسند حسن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لاشفع امتی، قیامت کے دن میں میری امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا، حتی ینادینی ربی، یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکارے گا، میں شفاعت کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ خدا مجھے پکارے گا یا محمد ارضیت، محمد تم راضی ہو گئے؟ تب میں عرض کروں گا رضیت یا ربی، اے میرے خدا میں راضی ہو گیا۔ شفاعت حضور کر رہے ہیں، حضور کو شفاعت کا حکم دیتا ہے اللہ، حضور بچا رہے ہیں، بندے بچ رہے ہیں، یہ سب کیوں؟ حضور کی رضا کے لیے، حضور کو خوش کرنا چاہتا ہے اللہ۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے حضور کی امت کا بھلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے سیکھا ہے۔ حضور کو راضی کرنا تو ایک بہترین طریقہ کیا ہے؟ حضور کی امت کا بھلا چاہنا۔ یہ اللہ سے ہم نے سیکھا ہے، ہم نے بعد سیکھا ہے، پہلے حضرت موسیٰ نے سیکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہے، معراج کا واقعہ طویل واقعہ ہے۔
کئی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں نماز لے کر، نمازوں کا تحفہ لے کر. کتنے بار کی نماز؟ 50 وقتوں کی نماز لے کر آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا لے کر آ رہے ہیں؟ 50 وقتوں کی نماز. 24 گھنٹوں میں 24 وقتوں کی نہیں، 50 وقتوں کی نماز لے کر آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ پڑھ نہیں سکے گی، ادا نہیں کر سکے گی 24 گھنٹوں میں 50 وقت نماز. حضرت موسیٰ کو ہمارا علم ہے، حضرت موسیٰ کو علم غیب ہے. ہمارا حال حضرت موسیٰ جانتے ہیں، محمد مصطفیٰ نہیں جانیں گے؟ جانتے ہیں. اور لوگ بولتے ہیں کہ جب تک پردہ نہیں ہوتا ہے مدد کرتے ہیں، پردہ ہونے کے بعد کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام کا پردہ ہونے کے بعد معراج ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہماری مدد کر رہے ہیں. آج ہم 5 وقت نماز پڑھ کے 50 وقتوں کی نماز کا ثواب لے رہے ہیں. یہ حضرت موسیٰ کا صدقہ ہے، یہ حضرت موسیٰ کی مدد ہے. موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوگا، آپ جائیے خدا کے پاس جا کر کم کرائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ سب جانتے ہیں، کلیم اللہ. غور کرنے کا مقام ہے حارث بھائی. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے والے، صاحب نبوت ہیں، صاحب تورات ہیں. آپ علیہ السلام حضور سے عرض کرتے ہیں آپ واپس جاؤ، کم کراؤ. حدیث سنے ہو کہ آپ سب، بخاری و مسلم کی روایت ہے. آپ واپس جاؤ، کم کراؤ. اے اللہ تو حضور کی امت پر نمازوں کی تعداد کو کم کر دے. یہ دعا کر سکتے نا؟ کرے نہیں نا. یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے ڈائریکٹ دعا نہیں کرنا ہے. یہ میرا بھی وسیلہ ہے، حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہے، حضرت ابراہیم کا بھی وسیلہ ہے. چھوٹے تو چھوٹے، ان بڑوں کا بھی آپ وسیلہ ہیں. یہ ثبوت ملتا ہے اور ثبوت ظاہر و باہر ہے، کھلا ثبوت ہے کہ آپ ڈائریکٹ دعا کرتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا، اللہم خفف عن امت حبیبک محمد، اے اللہ تو تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نمازوں کی تخفیف کر دے. ڈائریکٹ پکار سکتے. اللہ دعا سننے والا، اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ دعا قبول کرنے والا. اور موسیٰ مقبول ہیں، موسیٰ محبوب ہیں، موسیٰ خدا کے پیارے ہیں، کلیم اللہ ہیں. اس کے باوجود حبیب اللہ سے عرض کرتے ہیں آپ واپس جاؤ، نماز کم کراؤ. اور نماز اللہ کی عبادت، ورشپ اللہ کی عبادت میں کم کراؤ، یہ رسول اللہ سے بول رہے ہیں. کیا معنی؟ عبادت میں بھی آپ کو پاور دیا گیا ہے، عبادت کو کم کرانے میں بھی آپ کو حق کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، اختیار ہے، آپ کم کرا سکتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کے حبیب سے کہا جاتا ہے آپ جائیے، کم کرائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، جا کر یا اللہ میرے امت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، 50 وقت نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اللہ نے نہیں فرمایا جاؤ 5 وقت کی 45 وقت کی نماز. آپ یہ حدیث سنے ہوں گے سب لوگ. 5 وقتوں کو کم کرتے ہوئے آتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار حضور کا ملنا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تمام پیغمبروں میں یہی وہ پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کو دیکھنے کی دعا کرتے ہیں، اللہ کو دیکھنے کی دعا کرتے ہیں. اور یہ جو آقا ہیں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ، یہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. تو خدا کا یہ آئینہ ہے، تو بار بار حضرت موسیٰ اس آئینے کو اس طرف کرتے ہیں، پھر اپنی طرف کرتے ہیں، اس طرف کرتے ہیں، اپنی طرف، اس طرف کرتے ہیں، اپنی طرف کرتے ہیں. بار بار اس آئینے کو، اس عکس کو شخص کی طرف کرتے ہیں، پھر اس عکس میں اس شخص کو دیکھتے ہیں. وہ جو خواہش تھی موسیٰ علیہ السلام کی، رب ارنی انظر الیک، اے خدا تو مجھے جلوہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. طور پر جلوہ ہوا، طور کھڑ نہیں سکا، رہ نہیں سکا. نور پر جلوہ ہوا تو نور برقرار رہا. اس نور کے آئینے میں حقیقی نور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے. حضور کے ذریعے حضرت موسیٰ کی یہ تمنا پوری ہوئی. اب حضور کو خوش کرنا ہے نا،
تو حضور کو کیا دے سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ تو بے شک کروڑوں کروڑوں کو نوازنے والے، موسیٰ مصطفیٰ سے لینے والے ہیں، تو حضور کو کیا دے سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ اللہ سے سیکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، تو ان کی امت کا بھلا کرو، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی امت کے لیے تخفیف کرائیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے سیکھا ہے، حضرت موسیٰ سے ہم نے سیکھا ہے کہ حضور کو خوش کرنا ہے تو بہترین طریقہ ہے حضور کی امت کا بھلا کرنا۔ اب بولے حضور کی امت کا بھلا کرتے رہیں گے، ہم نمازیں چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ چھوڑ دیں گے، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا کہ حضور کو خوش کرنا ہے تو امت کا بھلا کرنا۔ یاد رکھنا، نماز چھوڑیں گے تو آپ کا برا ہوگا نا، آپ بھی حضور کی امتی ہیں۔ روزہ چھوڑیں گے تو آپ کا برا ہوگا یا بھلا ہوگا؟ برا ہوگا، آپ بھی حضور کے امتی ہیں۔ آپ نیکی کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا، آپ حضور کے امتی ہیں۔ تو حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا کرنا۔ اس دعا میں اتنا ثواب کیوں ہے؟ حضور کی خوشی ہو رہی ہے کہ بندہ حضور کی ساری امت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، کتب اللہ لہ بکل مومن ومومنۃ حسنہ، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اس بندے سے کہ اللہ جتنے مومن مرد ہیں اور عورتیں ہیں ان کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں لکھتا ہے۔ امام طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معجم کبیر میں حضرت سیدنا ابو الدرداء عویمر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات فی کل یوم 27 مرۃ کان من الذین یستجاب لهم ویرزق بهم اہل الارض۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی بندہ ہر دن 27 بار 20 پر 7 بار یہ کہے گا کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ تو مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ کتنے بار کہے گا یہ وظیفہ پڑھے گا؟ 27 بار۔ تو ہوگا کیا؟ کان من الذین یستجاب لهم، وہ ان بندوں میں شامل ہو جائے گا جن کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ویرزق بہم اہل الارض، اور جن کے ذریعے زمین والوں کو خدا روزی دیتا ہے، ایسے نیک بندوں میں یعنی ابدال میں اس کا شمار ہو جائے گا جو ہر روز 27 بار یہ دعا کرے گا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کان من الذین یستجاب لهم، وہ بندہ ان بندوں میں شامل ہو جائے گا جن کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل زمین کو روزی پہنچاتا ہے۔